پہلا سلاطین اور اس کا 8واں باب جو 66 آیات پر مشتمل ہے۔ عہد کا صندوق ہیکل میں لایا جاتا ہے۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے سب بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ سو اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ اتانیم میں جو 7واں مہینہ ہے سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کاہنوں نے صندوق اٹھایا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور ان سب مقدس ظروف کو جو خیمے کے اندر تھے لے آئے۔ ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے، اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جمع تھی صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا۔ اور کاہن خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گاہ میں یعنی پاک ترین مقام میں عین کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لے آئے، کیونکہ کروبی اپنے بازوؤں کو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور وہ کروبی صندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے، اور وہ آج تک وہی ہیں۔ اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوائے پتھر کی ان 2 لوہوں کے جن کو وہاں موسیٰ نے حورب میں رکھ دیا تھا جس وقت کے خداوند نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے عہد باندھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا، سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا کہ خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا، میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ سلیمان کا قوم سے خطاب۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تاکہ میرا نام وہاں ہو، پر میں نے داؤد کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل کا حاکم ہو۔ اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے
جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا باندھا تھا۔ سلیمان کی مناجات۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ سو اب آئے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، بشرطے کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ سو اب اے اسرائیل کے خدا، تیرا وہ قول سچا ثابت کیا جائے جو تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے کیا۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ، آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کے طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے، اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا۔ جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے مینہ برسانا۔
अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बाद समूम या गिरोई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला, कैसा ही रोग हो, तू जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुनकर मुआफ कर देना, और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसी की सारी रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फकत तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जितनी मुद्दत तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहें, तेरा खौफ माने। अब रहा वो परदेसी जो तेरी कौम इसराइल में से नहीं है, वो जब दूर मुल्क से तेरे नाम की खातिर आए, क्योंकि वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और बुलंद बाजू का हाल सुनेंगे, सो जब वो आए और इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे तू उसके मुताबिक करना, ताकि जमीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इसराइल की तरह तेरा खौफ माने और जान ले कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। अगर तेरे लोग खा किसी रास्ते से तू उनको भेजे अपने दुश्मन से लड़ने को निकलें, और वो खुदावंद से उस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना। अगर वो तेरा गुनाह करें, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो, और तू उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाले कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाए, खां वो दूर हो या नजदीक, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए और रुजू लाएं और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की, सो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको असीर करके ले गए अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके तुझसे दुआ करें, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना, और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया और उनकी सब खताओं को जो उनसे तेरे खिलाफ सरजद हों मुआफ कर देना, और उनके असीर करने वालों के आगे उन पर रहम करना ताकि वो उन पर रहम करें, क्योंकि वो तेरी कौम और तेरी मिरास हैं जिसे तू मिस्र से लोहे के भट्टे के बीच में से निकाल लाया। सो तेरी आंखें तेरे बंदे की मुनाजात और तेरी कौम इसराइल की मुनाजात की तरफ खुली रहें, ताकि जब कभी वो तुझसे फरियाद करें तू उनकी सुने, क्योंकि तूने जमीन की सब कौमों में से उनको अलग किया कि वो तेरी मिरास हों, जैसा ऐ मालिक खुदावंद तूने अपने बंदे मूसा की मार्फत फरमाया जिस वक्त तू हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। आखिरी दुआ।
اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے، جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا، اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا، اور نہ ہم کو ترک کرے نہ چھوڑے، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانیں۔ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندے کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ ہیکل کی مخصوصیت۔ اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزرانی، اس لیے کہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے، جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی، خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز اور یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندے داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔